इन मेहनतों को कबूल फरमाएं और इनकी इन कोशिशों का अल्लाह पाक अच्छा नतीजा जाहिर फरमाएं। जैसा कि अभी हमारे जिम्मेदार साहब ने बताया कि वक्त कम है, काम ज़्यादा है। हमारे वकला हजरात भी बैठे हैं और कानून की रोशनी में अहम बातें आपके सामने वो बताएंगे। मैं समझता हूँ कि इस वक्त में यूनिफॉर्म सिविल कोड की मुनासिबत से कानूनी तौर पर जो पॉइंट्स हैं वो हमको समझने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं अपनी बात को बहुत ही मुख्तसर करना चाहता हूँ, लेकिन अगर आप पूरी तवज्जो के साथ में सुनेंगे तो मैं चाहता हूँ कि मेरा वक्त में और कम करके बात बता दूँ। मैं आपके सामने तफसील नहीं बताना चाहता कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की वजह से क्या नुकसानात हो रहे हैं, वो तो हमारे वकला हजरात बताएंगे। और मैं समझता हूँ कि यूट्यूब इस्तेमाल करने वाले नौजवान बच्चों को कम से कम इतना तो मालूम हो गया कि यूसीसी बोल के कुछ ट्रेंड चल रहा है इस वक्त में। ये और बात है कि यूसीसी का मीनिंग नहीं मालूम होगा, लेकिन हमारे बच्चे आमतौर पर हैशटैग को फॉलो करते। जो हैशटैग चल रहा है यूसीसी का हैशटैग बना लेके आने वाले दिनों में टी शर्टों पे यूसीसी लिखा लेके नहीं पहने तो अच्छा है, क्योंकि उनको क्या मालूम ये यूसीसी क्या है। जो हैशटैग चलता बच्चे वही ट्रेंड करते। अगर कोई बच्ची बेचारी समझे यूसीसी बोल के अगर क्या बोलते उसको भी एक दिल विल उतार के यूसीसी लिख देते, पूरे वही लिख लेते। फिर अरे यूसीसी लिखे तो बच्चे इंप्रेस होते कि क्या है कि बोल के। तो वैसा ये मसला नहीं होता। बहुत ही अहम और संजीदा मसला है, बहुत ही सेंसिटिव इश्यू है। इस वक्त में हम अगर देखेंगे तो पूरा मुल्क इस वक्त में एक जबरदस्त क्राइसिस का शिकार हो रहा है, और आने वाले जमाने में, आने वाले वक्तों में आप यूं समझ लीजिए कि जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो 2 साल की मुद्दत में कई समझदारों के जहनों को लगाकर और कई अक्लमंदों ने अपनी फिक्रों को खपाकर कि पूरे मुल्क को दुनिया का मिसाली मुल्क कैसे बनाया जाए, कैसे बाकी रखा जाए, जिस बुनियाद पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था, ऐसा लगता है कि अब उस कॉन्स्टिट्यूशन को 0 नंबर देने की फिक्रें चल रही, कि कोई हैसियत नहीं, कोई वैल्यू नहीं, वो फिक्रें चल रही है। तो ऐसा महसूस होता है कि अगर यही हाल चलता रहा और यही बेहिसी, यही बेफिक्री और इस वक्त में जो गफलत हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले वक्तों में एक खतरनाक हालात से ये मुल्क दो चार हो सकता है। तो इस वजह से करने का काम क्या है? मैंने आपके सामने कुरान की एक आयत करीमा पढ़ी, इसमें अल्लाह पाक फरमाते हैं कि ईमान वालों तो पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। हमारे जहनों में एक बहुत छोटा तसव्वुर, बहुत ही मुख्तसर तसव्वुर, अगर हम मस्जिदों को जाकर देखें तो नमाज पढ़ना, रमजान आ जाए तो रोजे रखना, ज़कात का मौका हो ज़कात देना, हज का मौसम है हज करना। और अगर हमारे नौजवान बच्चों से पूछा जाए तो ईद आ गई तो ईद की नमाज पढ़ना, जगने की रात को जगने की नमाज पढ़ना, जुम्मे के दिन जुम्मे की नमाज पढ़ना, ये बहुत छोटा सा तसव्वुर हमारे जहन में मजहब का रह गया है। लेकिन इस्लाम इतने छोटे से तसव्वुर का नाम नहीं, इस्लाम पूरे आलमी सतह पर इंसानों की सोच बनाता है। अगर हम इस क्राइसिस में क्या करना चाहिए, हम कुरान मजीद पढ़ेंगे तो हमें कुरान बताता है, हमें अंबिया किराम की जिंदगियां सिखाती है, हमें नबियों की जिंदगी से ये सीखने को मिलता है कि तुम बहैसियत एक मुल्क के बाशिंदे होने के, बहैसियत एक मुसलमान होने के, तुम्हारे ऊपर क्या जिम्मेदारियां हैं मुल्क की। अगर हम कुरान मजीद का पारे 12 सूरे यूसुफ अगर हम पढ़ेंगे, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी को पढ़ेंगे, यहां बैठे हुए नौजवानों में से कितने लोग जानते हैं कि कुरान मजीद में कितने सूरे हैं? 114। अच्छा माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। इधर वाले बोले, इधर वाले नहीं बोले कोई भी। अच्छा इन लगा सुन के बोलने लगते, अब क्या मसला इजी है। अच्छा तो 114 सूरों के नाम किसको किसको याद है? अच्छा बहुत ज्यादा हाथ सवाल कर लिया दिख रहा हूं। ठीक है जाने दियो। सूरा नंबर 12 कोई बता सकता क्या है सूरत का नाम? चलो ठीक है मैं ही बता देता हूं। एक सूरा है सूरा नंबर 12 जिसका नाम है सूरे यूसुफ। क्या है बोलो? यहाँ कोई बच्चा है यूसुफ नाम का बैठेगा है? हाँ है। उन्होंने भी पढ़ लिया तो अच्छा है, कम से कम उन्होंने पढ़े तो उनके दोस्तों ने भी पढ़ लिया तो अच्छा है। यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी को अल्लाह ने कुरान मजीद में एक ही जगह बयान किया, बचपन से लेकर पूरी जवानी के खत्म होने और कुएं में डाले गए थे बचपन में, वहां से लेकर तख्त पर बैठे मिस्र के बादशाह बने, वहां तक की पूरी जिंदगी एक सूरत में है।
ان کی زندگی کا ایک ایسا کارنامہ قرآن بیان کرتا ہے کہ ان کے زمانے میں مصر کا جو ملک تھا وہ ایک زبردست کرائسس کا شکار ہو چکا تھا. وہاں کے بادشاہ نے خواب دیکھا تھا کہ 7 ایسے بیل ہیں جو بہت صحت مند ہیں اور 7 ایسے بیل ہیں جو بہت لاغر ہے. 7 صحت مند بیلوں نے 7 لاغر بیلوں کو کھا لیا. خواب دیکھا, وہ خواب یوسف علیہ السلام کے سامنے آیا. حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے 7 سال بہت زبردست تمہارے پاس میں کھیتی ہوگی. اس کے بعد کے جو 7 سال ہوں گے ان 7 سالوں میں تمہارے پاس بہت زبردست کرائسس آ جائے گا, کھانے کو دانا نہیں رہے گا. تو اب کیا کرنا چاہیے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایڈوائز دی کہ تم کیسے اپنے ملک کے کرائسس کو ختم کرو. تو میرے عزیز نوجوانوں اچھی طرح سنو, وہ اپنے زمانے کے نبی ہیں, لیکن نبی ہونے کے باوجود اللہ پاک نے ان سے یہ کام لیا کہ وہ اتر گئے فیلڈ میں, وہ اتر گئے میدان میں, پورے علاقے کا سروے کیا, ایک ایک بستی میں رہنے والے مردوں اور عورتوں کا حساب لگوایا اور سروے کر کے معلوم کیا کہ کس گھر میں کتنے اناج کی, کتنے راشن کی ضرورت ہے اور کیسے اس کرائسس سے نکالا جا سکتا ہے. 7 سال تک کے واسطے وہ وزیر خزانہ بنا لیے گئے. انہیں پورے کھانے کے جتنے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ہے اس کا ذمہ دار بنا دیا گیا تھا. انہوں نے ایک ایک گھر کا سروے کر کے پورے 7 سال تک کے راشن کو محفوظ کر کے کیسے اسے 14 سال تک چلایا جائے, آنے والے 7 سال جو انتہائی کرائسس والے تھے اس سے ملک کو کیسے بچایا جائے, وہ حکمت عملی اختیار کی. اور پورا مصر نہیں, مصر آگے بڑھ کے فلسطین تک اور اس سے آگے کئی علاقوں تک یہ بھوکمری کا سیلاب امڑ پڑا تھا. لیکن حضرت یوسف کے اس کریکٹر نے پوری دنیا کا دل, اس زمانے کے دور دور سے لوگ آئے مصر کو کہ مصر کا بادشاہ بہت رحم دل ہے. وہ کون تھا بادشاہ؟ وہ حضرت یوسف تھے. ہم نے بار بار بادشاہوں کو قصوں میں, کہانیوں میں پڑھا ہے, بار بار بادشاہوں کو ہم نے فلمی اسٹوریوں میں دیکھا ہے, لیکن یہ بھی ایک بادشاہ ہے جو اپنے زمانے کا نبی ہے لیکن ملک کے بارے میں ایسے فکر رکھتا ہے کہ لکھا ہے تفسیر کی کتابوں میں جب کرائسس آیا تھا ملک میں, حضرت یوسف علیہ السلام دن میں 1 وقت کا کھانا کھاتے تھے. حالانکہ بادشاہ تھے. کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں کھاتے؟ کہنے لگے میں چاہوں تو 3 وقت کھا سکتا ہوں, لیکن اگر بھوکا رہوں گا تو مجھے بھوکے لوگوں کی بھوک کا احساس ہوگا. یہ ہوتا ہے بادشاہ. اپنے خزانچیوں کو کہا, اپنے دربانیوں کو کہا, اور جو پکوان کے چیف تھے ان سے کہا, اس کے بڑے ذمہ دار مینیجنگ ڈائریکٹر کو بلا کر کہا کہ دیکھو جتنے پکوان کرنے والے ہیں سب سے کہہ دینا کھانا 1 وقت کھاؤ, تم 3 وقت کھا سکتے ہو لیکن 1 ہی وقت کھاؤ تاکہ پڑوس کے شہر میں کوئی بھوکا ہے تمہیں بھی بھوک کا احساس. یہ طریقہ ہے اپنے ملک کے اس موقع پر کام کرنے کا. میرے دوستوں ہمیں اب میدان میں اترنا ہے. اب ہم سوشل میڈیا پر بہت ایکٹیو ہے, یوٹیوب پر بہت ایکٹیو ہے, انسٹاگرام پر بہت ایکٹیو ہے, ٹکاٹک پر بہت ایکٹیو ہے, موج پر بہت ایکٹیو ہے. کب تک آخر انہی سوشل میڈیا ایپس میں ایکٹیو رہیں گے؟ ہمیں ضرورت ہے زمین پر ایکٹیو ہونے کی, فیلڈ میں ایکٹیو ہونے کی, گھروں پر پہنچنے کی. آج پورا ملک اس کرائسس کا شکار ہے. یاد رکھیے ہماری نمازوں کو دیکھ کر ہمارے ملک کے باشندے ہم سے خوش نہیں ہوں گے, ہمارے کریکٹر کو دیکھ کر ہم سے خوش ہوں. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ یونیفارم سول کوڈ کے اس موقع پر نوجوان آگے بڑھے. میں یہاں پر وکلا حضرات بیٹھے ہوئے ہیں, میں نہیں جانتا کہ یہ وکلا حضرات کی نظر میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے جو اپیل کی ہے اسکین QR کوڈ کے ذریعے سے کہ آپ لا کمیشن کو ایک اپیل دے کہ ہم یونیفارم سول کوڈ کو نہیں مانتے, اس کی کیا ویلیو ہے وہ مجھے نہیں پتا, لیکن اعلان کے باوجود ملک میں کروڑوں مسلمان ہیں اور پورے ملک میں 100-125 سے زیادہ آبادی ہے. اس کے باوجود پورے ملک کی آبادی میں 20 لاکھ لوگ بھی اپلیکیشن نہیں دیتے, اور اسی اپلیکیشن کے اعلان کے 20 دن کے بعد میں یوٹیوب پر ایک انڈین بالی ووڈ ایکٹر کی مووی کا ٹریلر لانچ ہوتا ہے, اسے 5 کروڑ لوگ ایک دن میں دیکھ لیتے ہیں. مجھے نام بتانے کی ضرورت نہیں, میں نام بھی بتا سکتا ہوں. میں ویسا مولوی نہیں ہوں جو نوجوانوں کے جذبات سے بے خبر ہو. مجھے پتا ہے کہ آپ نوجوان کس کے جوانی کو دیکھ کے جوان ہو رہے ہیں. سمجھدار لوگ سمجھ چکے ہوں گے کہ کون سے ٹریلروں کو دیکھ کر 5-5 کروڑ لوگ ایک دن میں دیکھ لیتے ہیں, اور لاکھوں لوگ آواز اٹھا رہے ہیں, مسجدوں سے آوازیں لگ رہی ہے, وکلا آوازیں لگا رہے ہیں, دانشور آوازیں لگا رہے ہیں, لیکن 20 لاکھ لوگ بھی ابھی تک اس کے اندر دلچسپی نہیں دکھائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری قوم سو چکی ہے.
میں صرف مسلمانوں کی باتیں کر رہا ہوں، ملک کے جتنے باشندے ہیں، کیا ملک میں کرسچینٹی نہیں ہے؟ کیا ملک میں آدیواسی نہیں ہے؟ کیا ملک میں ٹرائبس نہیں ہے؟ کیا ملک میں دلت سماج نہیں ہے؟ کیا ملک میں سکھ بھائی نہیں ہے؟ کیا ملک میں ہندو بھائی نہیں ہے؟ کیا یونیفارم سول کوڈ کا نقصان ان کو نہیں ہوگا؟ آپ پوچھئے وکلا حضرات سے، وہ بتائیں گے ہم سے زیادہ نقصان تو ان کے ہونے والا ہے۔ ہم تو اگر یونیفارم سول کوڈ آ بھی جائے گا تب بھی ہم شریعت کو مانتے تھے، شریعت کو مانیں گے انشاءاللہ، لیکن وہ کیا کریں گے؟ وہ کیا کریں گے؟ ان کے لیے تو جینا دوہر ہو جائے گا، نہ وہ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے۔ ہم کل بھی اللہ کے تھے، آج بھی اللہ کے ہیں، اور کل بھی اللہ کے رہیں گے۔ اگر ہماری جان بھی جاتی ہے تو ہم جان دینے کو قربان ہیں، لیکن اللہ کا حکم ہم قربان نہیں کر سکتے۔ ہم سے زیادہ خطرناک حالت تو اس ملک پہ آنے والی ہے۔ ضرورت ہے میرے بھائیوں کہ ہم اس وقت میں اپنے ملک پہ ایک احسان کریں، اور احسان یہ ہے کہ ہمارے ان ذمہ داروں سے مل کر نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھے، کہ میرے لیے کیا کام ہے بتائیے، میرے لیے کیا خدمت ہے بتائیے، میں کیا کر سکتا ہوں بتائیے۔ یہ مسئلہ ایسا ہے کہ ہمارے آج سے 100-150 سال پہلے ہمارے آباء و اجداد اگر اس ملک کی حفاظت کے لیے اپنے خون کو نہیں بہاتے تو آج ہم بھی غلاموں کی طرح جی رہے ہوتے، اور اگر آج ہم نے آواز نہیں اٹھائی ہمارے آنے والی نسلیں غلاموں کی طرح جیے گی۔ جیسے آج ہم فریڈم فائٹرز کے نام سے ہمارے آباء و اجداد کو دعائیں دیا کرتے ہیں، آنے والی نسلیں ہم کو انتہائی درجے کی گھٹیا گالیاں دے گی اور بد دعائیں دے گی، کیونکہ یہ لوگ جس وقت میں یونیفارم سول کوڈ کا قانون آیا اور قانون کانسٹیٹیوشن کو ختم کرنے کا آیا تھا، اس وقت یہ لوگ سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے کوسیں گے ہم کو میرے بھائیوں۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے ہم اپنی ذمہ داری کا احساس کریں، ہم اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں۔ میں انہی باتوں پر اپنی بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے معزز وکلا حضرات بھی موجود ہیں، اللہ تعالیٰ اس مجلس کو بے پناہ قبول فرمائے، اور آپ نوجوانوں کو اس وقت کا سپر ہیرو بنائیں، بالی ووڈ کا ہیرو نہیں بلکہ زمین کا وہ ہیرو جس کی آج پورے ملک کو ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کے یہاں بیٹھنے کو بے پناہ قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔